حضرت ابراہیم علیہ السلام، جوانی، نبوت، تبلیغ دین اور ہجرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، سیرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن کے حوالے سے بتایا، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ علیہ السلام کی جوانی کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام کو نبوت کا عطا ہوئی اور آپ علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ کیسے کی، اور اس راہ میں آپ علیہ السلام کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام تر باتوں کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ جن حضرات کو نبوت کا منصب عطا کرنا چاہتے ہیں ان کو ابتدا سے ہی اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے پہلے ان کی پیدائش سے لے کر دربار فرعونی تک اپنی حفاظت میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ کس طرح قدم قدم پر حفاظت فرماتے ہوئے ان کو تخت مصر پر بٹھایا۔ بھائیوں کا حسد اور ارادہ قتل، بیگمات مصر کی گناہ میں آلودہ کرنے کی سازش ان کے قدم پھسلا نہ سکی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی شرک و خرافات کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں ہے، اور ہم نے ابتدا ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کفر و شرک کے دور میں اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کو نبوت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو نبوت کا عطا ہوئی، اس کے متعلق تاریخ کی کتب میں کچھ موجود نہیں، صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر اور اپنے باپ سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ان کا اپنا گھر بنا ہوا ہے، لہٰذا حق کا تقاضا یہی تھا کہ پیغام حق کی ابتدا اپنے گھر سے ہی کی جائے۔ چنانچہ مؤثر دلائل اور پوری دل سوزی کے ساتھ یہ بات جب اپنے باپ کی خدمت میں پیش فرمائی۔ آج سے ہزاروں برس قبل باپ اور اس کے عظیم بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہوا، قرآن مجید کے مبارک الفاظ میں سنیں۔ سورہ مریم میں ہے، اے نبی، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں۔ بے شک وہ راست باز انسان اور نبی تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میری باتیں مانیں، اتباع کریں، میں آپ کو ٹھیک راہ بتاؤں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رب کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ ان سب باتوں کے جواب میں ان کے باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو ایسی تبلیغ سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر جان سے مار دوں گا، بس تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ناظرین، پہلے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی، جبکہ دوسرے مرحلے میں آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دین حق کی طرف بلایا۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کبھی غور بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے بزرگ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے؟ اس ایک اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور پھر ہدایت بخشی، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی سے میں امید کرتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اے میرے رب، مجھے قوت نافذہ عطا فرما دے اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔
میرے بعد آنے والے مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے، میرے باپ کو معاف کر دے کیونکہ وہ گمراہوں میں ہو گیا ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جس دن نہ مال اور نہ اولاد فائدہ مند ہوں گے سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا۔ جب جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے اپنے اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہو؟ پھر دھکیلا جائے گا جہنم میں معبودوں اور گمراہوں کو، اور ابلیس کے سارے ساتھی بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہاں یہ سب کے سب آپس میں جھگڑیں گے اور پھر اقرار کریں گے بخدا ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جب تم ان کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، ان بڑے مجرموں نے ہی ہم کو گمراہ یعنی مجرم بنایا۔ اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ولی اور دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر سے پلٹنے کا موقع مل جائے اور ہم ایماندار ہو جائیں گے۔ یقیناً اس میں عبرت اور نصیحت ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں مانے گی۔ تیرا رب یقیناً زبردست حکمت والا ہے، رحیم ہے۔ لیکن ان لوگوں پر دین حق کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا، اسی لیے قرآن مجید نے بڑے غضبناک لہجے میں ان کو مخاطب کیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں ہے، اللہ کے نزدیک پوری مخلوق میں سب سے بدترین انسان وہ ہیں جو حق کے معاملے میں گونگے اور بہرے ہیں اور عقل کے اندھے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں مگر ان سے سنتے ہی نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب کو اسی رکاوٹ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ قوموں اور افراد کے لیے اپنے پرانے باطل نظریات کو چھوڑنا شروع سے ہی مشکل رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے مذکورہ مقام اور متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ جب کبھی ان کو کہا جائے اللہ کے نازل کردہ احکام کی اتباع کرو، تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو صرف اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کام نہیں لیا اور راہ حق کی پیروی نہیں کی تو اس کے باوجود یہ اسی راستے پر چلتے جائیں گے۔ ناظرین، تبلیغ کے تیسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج اور ستارہ پرستوں سے خطاب کیا۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، حضرت خلیل علیہ السلام کی قوم کے لوگ صنم پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے بھی قائل تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مناسب جانا اب وقت آ گیا ہے کہ معبودان اراضی کے ساتھ معبودان فلکی یعنی چاند، سورج، ستاروں کی پرزور تردید کی جائے، لیکن اسلوب بیان ایسا اختیار فرمایا کہ شرک کا مریض یکا یک بدل نہ جائے، کیونکہ مریض شرک بہت جلد اور ہلکی طبیعت کا واقعہ ہوا ہے۔ جب بھی اس کو محسوس ہو جائے کہ نسخہ توحید کے ساتھ میرا علاج ہونے والا ہے تو پہلے ہی بھاگنا اور منہ بسورنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت خلیل علیہ السلام نے نہایت اچھے اور دلچسپ انداز میں توحید سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ یہ انداز بیان ان کی زبردست معجزانہ فصاحت و بلاغت اور حکمت و دانائی کا مرقع ہے۔ جب شام ہوئی تو پردہ ظلمت سے ستارے درخشاں ہوئے تو اپنی قوم کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرا رب ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چمکتے ہوئے تارے ڈوب گئے۔ فرمایا ڈوبنے والے رب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ محکوم ہیں، محکوم و مجبور کبھی رب نہیں ہو سکتے۔ پھر پردہ ظلمت چاک ہوا اور چاند چمکتا ہوا نکل آیا۔ فرمایا یہ ہے میرا رب، لیکن چاند بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب صبح ہوئی تو سورج روشن ہوا۔ فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے، لیکن روشنیوں اور تمازات کو بھی قرار نہیں۔ پہلے بڑھ رہی تھی، دوپہر کو ڈھلنے لگی، سورج غروب ہو گیا۔ وہ پکار اٹھے، یہ سب محکوم و مجبور ہیں اور بے بس ہیں، ان کو لانے اور لے جانے والا ایک سچا مالک و مختار اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب ان کا مکالمہ قرآن مجید کے پیارے الفاظ میں سنیے۔ سورہ الانعام میں ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے زمین اور آسمان کا نظام حکومت دکھایا،
تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب تارا ڈوب گیا تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے زمین و آسمان کا نظام حکومت دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ چنانچہ جب رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب تارا ڈوب گیا تو کہنے لگے ڈوبنے والے کو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ جب چمکتے ہوئے چاند کی طرف دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی چھپ گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت سے نہ نوازتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ارشاد فرمایا اے برادران قوم، میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ میں نے تو بالکل اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو فرمایا کیا اللہ کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے۔ میں تمہارے بنائے ہوئے معبودان باطل سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب نقصان پہنچانا چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و سلامتی کا حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ جانتے ہو۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا تدریجی عمل تھا، حالانکہ اس خطاب کے سیاق و سباق سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا تدریجی عمل تھا اور نہ ہی وہ ایک لمحے کے لیے ان چیزوں کو معبود تصور کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید اس واقعے کے آخر میں واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی ہدایت سے نوازا تھا اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے۔ ناظرین، نبوت عطا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان مجھے ایسا علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے خوان رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ لوگ تہوار سے واپس آئے تو دیکھا ان کے لکڑی اور پتھر سے بنائے ہوئے معبود منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ کسی کا سر غائب ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے اور کسی کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔
اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھ کر کاہن اور سردار بدحواس ہو گئے اور چیخو پکار اور آہو بقا کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ابراہیم کی زبانی بتوں کو برا بھلا کہتے سنا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کی بے ادبی ہے۔ بادشاہ وقت نمرود تک جب بات پہنچی تو اس نے کاہنوں اور درباریوں کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے روبدار آواز میں پوچھا، اے ابراہیم ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب فرمایا، ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، ابراہیم تم تو خوب جانتے ہو کہ پتھر کی مورتیاں بولا نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل اور شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنی خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ نمرود چالاک آدمی تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہیں۔ یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کی موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مار دینے کا حکم صادر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ کے عقائد کی تکذیب نے ایوان نمرود میں دراریں ڈال دیں۔ ارباب اقتدار نے شور و غوغا بلند کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا ہے اور باپ دادا کے مذہب کو جھٹلاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام ہوتا تو وہ منت مانتا، اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے ایک ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت،
جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نہ نمرود کے کنج ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھاؤں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دھنسا رہے گا۔ ناظرین، تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی، تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل علیہ السلام پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ علامہ ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا۔ خالق کائنات نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ بہرحال ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن قصیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا، کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں؟ لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا، تو اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبینیں اطہر سے پسینہ پہنچ رہے تھے۔
اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش اور گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسوں سبز باغ و گلزار بن گیا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین ہے۔ ابن اساکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے جب خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں سے میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی طرح کی ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہتے تھے لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہتے تھے مگر مغلوب ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ اور اس میں چھپکلی کا کردار، جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ قرۂ ارض کا ایک کربناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند و پرند، جنوں ان سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اسی موقع پر یہی چھپکلی تھی جو اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔
ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 یا 20 برس تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن آگ میں رہے، واللہ عالم۔ قرآن کریم میں آتش نمرود کے جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کی 21ویں سورہ، سورہ انبیاء کی آیت 68 اور 69 میں، سورہ عنکبوت کی 24ویں آیت اور سورہ صافات کی آیت 97 میں۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام کے پاس تھے۔ ملک شام وہ بابرکت زمین ہے جس کا وعدہ آپ علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام کی اولاد سے کیا گیا تھا، اس لیے اسے وعدہ کی زمین بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا، یعنی آنکھیں کھول، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نگاہ کر، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بنا دوں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ڈیرا اٹھا لیا اور ہبرون میں جا کر رہنے لگے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ ہاں، بن نوح کی اولاد میں سے بنی کنعان کے لوگ اس علاقے میں آباد تھے، اس بنا پر یہ علاقہ کنعان کہلاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 2 مقامات پر یہاں قربان گاہیں بنوائیں، ان میں سے ایک سکم یعنی موجودہ بابلس کے مقام پر تھی، اور دوسری قربان گاہ بیت ایل میں تعمیر کی گئی۔ روایات کے مطابق شام کے بادشاہ کی لڑکی سے آپ علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور جب کنعان کے علاقے میں زبردست قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قریبی زرعی ملک مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ مصر میں ہیکسوس فراغنا کا دور تھا۔ پیشہ کے اعتبار سے یہ چرواہے تھے اور سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سامی بادشاہ کو جب ایک سامی النسل خاندان کی آمد کی خبر ملی تو اس نے بہت آؤ بھگت کی اور اپنے قدیم خاندان سے تعلق استوار کرنے کے لیے بی بی سارہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ بی بی سارہ شادی شدہ ہیں تو اسے افسوس ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے تعلق استوار کر لیا، اور بہت سارا مال مویشی آپ علیہ السلام کے ہمراہ کر دیے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی، نبوت، تبلیغ دین اور ہجرت کے متعلق بات کی۔ اگلے حصے میں آپ علیہ السلام کی شادیوں، ازواج اور اولاد کے متعلق بات کریں گے۔